اور زنا تک کو پروموٹ کیا ہے اسی تعصب کے نام پر. حلال کو حرام، حرام کو حلال کہا ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. حلال کو بغیر کسی دلیل کے حرام کہنا اور کسی حرام کو بغیر کسی دلیل کے حلال کہنا اور اپنی عوام کو منوانا، یہ مسلمانوں کی شان کی بات نہیں، یہ تو کفار کی بات ہے، یہ تو یہودوں کی شان ہے، یہ تو نصرانیوں کی پہچان ہے. مسلمانوں میں کبھی کوئی کسی انسان کو حلال و حرام بغیر دلیل کے بات کرے تو گویا کہ انہی کے نقش قدم پہ چل رہا ہے. لیکن اس تعصب نے یہ بھی کروایا لوگوں سے. اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ دیکھنا چاہتے ہو تو حلال مروجہ کو دیکھ لو. حلالہ کسے کہتے ہیں؟ 3 طلاق ہو جائے، قرآن کریم کہتا ہے 3 طلاق ہو جانے کے بعد، صحیح طریقے سے طلاق ہو جانے کے بعد اب وہ شوہر اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا، وہ بیوی اپنے شوہر سے نہیں مل سکتی. اب طلاق ہو گئی، دونوں میاں بیوی نہیں رہے، اپنی مرضی سے بغیر کسی ڈیلنگ کے کہیں اور شادی کر لے، اتفاق سے وہاں بھی زندگی نہ گزرے اور وہاں بھی طلاق ہو جائے، اور اس مکمل طلاق کے بعد عدت گزارنے کے بعد وہ عورت اگر چاہے تو اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. یہ جائز ہے، اس کو اسلام نے کہا جائز ہے. لیکن میرے بھائیوں یہاں پر گیم کر دیا گیا، 3 طلاق وہ بھی غلط طریقے سے دلایا گیا، اور اس کے بعد پرانے شوہر کے پاس لے جانے کے لیے ڈیل کر لی گئی کہ چلو ایک رات کے لیے نکاح کر لو، تم ہماری بیٹی بہو کے ساتھ ایک رات گزار لو یا ہم گزار لیں گے اور صبح ہو کر طلاق دے دینا تاکہ یہ اپنے پہلے شوہر کے پاس چلی جائے. میرے بھائیوں اسی کو حلالہ نام دیا گیا. اللہ کی قسم یہ حلالہ نہیں، یہ حرامہ ہے. یہ اسلام کے نام پہ زناکاری ہے، یہ بدکاری ہے. اسلام کے نام پہ یہ زناکاری کی جا رہی ہے. اور افسوس تو یہ ہے کہ اس کی پہرے داری علماء شریعت کر رہے ہیں. اسلام کے کچھ ایسے ماننے والے بھی ہیں جو اسلام کے ماننے والے اس زناکاری کے لیے آفس بھی بنا کے رکھے ہیں، دفتر بھی بنا کے رکھے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے جو کانسیپٹ دیا وہ یہ نہیں ہے. کس چیز نے مجبور کیا کہ آپ ڈیل کرو کہ بھائی نکاح کرو صبح طلاق دے دینا؟ طلاق کی نیت سے نکاح کرنا یہ کہاں سے جائز ہو گیا کہ آپ نکاح سے پہلے ہی سوچے بیٹھو کہ صبح طلاق دینا ہے؟ یہ درد تو وہ سمجھتا ہے جس کی بہن بیٹی پر یہ وقت گزرا ہے. ایک صاحب نے کتاب لکھی حلالہ کی چھری، اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے قوم کی ان سے سختی بیٹیوں کے حالات اور ان کے بیانات کو بیان کیا ہے کہ وہ لڑکیاں جو اس حلالہ کی چھری سے ذبح کی گئی، انہوں نے اس چھری سے ذبح ہونے کے بعد، اس بے عزتی کو سہنے کے بعد، اس زناکاری اور بلاتکاری کو سہنے کے بعد کہا یا اللہ اس سے پہلے یا تو میں مر جاتی تو بہتر تھا، یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا. وہ کتاب پڑھی، حلالہ کی چھری خطرناک کتاب ہے. یہ کون کروا رہا ہے؟ عام آدمی نہیں ہے، یہ علماء شریعت کروا رہے ہیں. یہ کس وجہ سے کروا رہے ہیں؟ یہی تعصب ہے. پیارے پیغمبر کی حدیث دیکھو، سنن ابن ماجہ کتاب النکاح 1936، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا اخبرکم بالتیس المستعار، اے میری قوم کے لوگوں کیا میں کرائے کے ساڑ کے بارے میں تمہیں خبر نہ دوں؟ صحابہ نے فرمایا قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی بتائیے وہ کرائے کا ساڑ کون ہے؟ آپ نے فرمایا المحلل، وہ حلالہ کرنے والا ساڑ، کرائے کا ساڑ ہے. اور اللہ کی قسم نبی کی یہ تشبیہ، میرے نبی کی یہ تعبیر آج 100% صحیح ہو رہی ہے. یہ حلالہ کرنے والے ناہنجار قسم کے لوگ، اسلام کے نام پر زنا کرنے والے لوگ، یہ پیسے بھی لے رہے ہیں اور لذت بھی اٹھا رہے ہیں. یہ حقیقت میں کرائے کے ساڑ ہے. پیارے پیغمبر اسی پہ نہیں رکے تھے، آپ نے فرمایا تھا لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ کی لعنت بر سے جو حلالہ کروائے، اللہ کی لعنت بر سے جس کے لیے حلالہ کیا جائے، یعنی وہ دلہا جو اپنی بیوی کا حلالہ کروا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، جو حلالہ کر رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت برسے، قیامت تک لعنت برسے گی. یہ کام آسان ہوتا اور اتنا لائٹلی ہوتا جتنا لوگ لے بیٹھے ہیں تو میرے پیغمبر کی رحمت والی زبان سے کبھی لعنت کا لفظ نہ نکلتا. یہ تعصب ہی نے کروایا ہے اور کروا رہے ہیں. اللہ کی قسم اس کو تو پبلکلی بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. اسلام کی روح اس سے مجروح ہو رہی ہے. وہ اسلام جو یہ تک کہتا ہے تم اپنے قوم کی، اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کی حفاظت کرو، تمہارے گھر میں اگر کوئی جھانک رہا ہو اسلام نے اجازت دیا ہے کہ تم اس کی آنکھ پھوڑ دو، کوئی دیت نہیں ہے، کوئی اس پہ جرمانہ نہیں ہے تاکہ تمہاری عزت و آبرو محفوظ ہو سکے. اسی اسلام کو ماننے والے یہ کیسے گوارا کر رہے ہیں کہ اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہو کو کسی اور کے بستر کا تم لذت کا سامان بنا دو بس اس گورکھ دھندے پر؟ یہ کہاں کی عزت ہے؟ یہ کہاں کی شرم ہے؟ یہ اسلام تو نہیں ہے. یہ وہی سمجھ پائے گا جس کے گھر میں یہ واقعہ ہوا ہوگا، اور جو اس کو نہیں جانتا اس کو لگتا ہوگا بڑی ہلکی بات ہے. کبھی اس شوہر سے پوچھ کے دیکھنا جس کی بیوی کا حلالہ ہوا ہو. وہ مرد نہیں، وہ شوہر نہیں جس کے دماغ میں ایک ذرہ شک ہو جائے کہ میری بیوی 1 منٹ کے لیے کسی اور کے دامن میں گئی تھی، کسی اور کی باہوں میں گئی تھی، رب کعبہ کی قسم ہے اس کی غیرت مر جائے گی. اگر وہ حقیقت میں مرد ہے وہ برداشت نہیں کر پائے گا، پوری زندگی اس کو اپنی بیوی سے نفرت ہو جائے گی.
لیکن اس بیچاری کا کیا جرم اس پر؟ میرے نبی کی لعنت اس عورت پہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا لعنت اس پر جو حلالہ کرتا ہے اور جو اپنی بہن بیٹی کو مجبور کرتا ہے کہ کسی اور کے بستر کے لیے لذت کا سامان بنائے۔ اس عورت کو میرے نبی نے نہیں کہا، کیوں؟ اس معاملے میں عورت بیچاری دوشی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، جو اسلام کا طریقہ ہے اس طریقے پہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، وہ تو قرآن کہتا ہے۔ طلاق ہو گئی، 3 طلاق ہو گئی، بات ختم ہو گئی، اور طلاق اتنی آسانی سے نہیں ہوتی نا، لمبا پروسیس ہے، نہیں جم رہی تھی ہو گئی، اب کہیں اور شادی ہو گئی وہاں بھی نہیں جما، ایک لمبے پروسیس کے بعد اب پرانا والا شوہر اگر چاہے، وہ عورت چاہے تو اس سے شادی کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسلام نے یہ کانسیپٹ دیا، اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ پہلے طے کرو اور ڈیلنگ کرو 5,000 پہ 25,000 پہ 20,000 پہ اور اس کے بعد صبح طلاق دے۔ کئی ایسے واقعات ہوئے وہ لوگوں نے طلاق ہی نہیں دیا، وہ پرماننٹ اس کی بیوی ہو گئی۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ تعصب کی دین ہے جس نے لوگوں کو اس غلط دھندے پہ ابھی تک باقی رکھا ہے، جبکہ جانتے ہیں غیروں کی تلوار ہماری گردن پہ لٹک رہی ہے، کبھی بھی ہم اس سے ذلیل ہو سکتے ہیں، کبھی بھی ہم اس سے رسوا ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔